أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه سورة الحدید رکوع نمبر 4 سورت کا آخری رکوع پارہ نمبر 27 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سورۃ الحدید، اللہ پاک نے اس سورہ مبارک میں مسائل بھی ایسے ہی بیان فرمائے جس طرح اس سورہ مبارک کا نام ہے الحدید، لوہا۔ اس طرح کے بڑے ٹھوس مسائل رب کائنات نے بیان فرمائے اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو لوہا بنایا گیا ہے اس کا اصل مقصد ہے الجہاد فی سبیل اللہ۔ دنیا کے فائدے بھی ہیں لیکن اصل مقصد ہے الجہاد فی سبیل اللہ۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، مجھے اللہ پاک نے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے، حتیٰ یعبد اللہ وحدہ، حتیٰ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، رب کائنات کی توحید پر لوگ ایمان لے آئے۔ بعثت بالسیف، اور اس سے آگے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تحت ظِلِّ رُمْحِ، میرا رزق اللہ پاک نے میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا ہے، نیزے کے سائے کے نیچے۔ اور فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث مبارک سنن نسائی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں مروی ہے۔ آخری مبارک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ اختصار کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ
यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिमा, और बनाया हमने उन दोनों की औलाद में अन्नुबुव्वता, नबूवत को, वल किताब, और किताब को। अल्लाह ताला के बहुत से नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने भेजे और उनको किताबें अता फरमाई। फमिनहुम मुहतद, और उनमें से कुछ तो सीधी राह पर चलने वाले हैं। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से ज्यादा नाफरमान है। ये लाजम नहीं है कि आप नेक हैं तो आपकी औलाद भी नेक हो, ऐसे भी हो सकता है जिस तरह यहाँ है व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और अक्सर उनमें से फासिक हैं, ज्यादातर नाफरमान ही है। एक आदमी सही बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे चल रहा है, औलाद किसी दूसरे रास्ते पे चल निकली है, ऐसा भी होता है। तो नेक आदमी की औलाद भी नेक हो, ये रब्बे कायनात का फजल अजीम है, बहुत बड़ा फजल है। इसके लिए इंसान ढेरों दुआएं करता है, कोशिश भी करता है, तरबियत भी करता है, और नतीजे फिर अल्लाह ताला के हाथ में है। अजीज भाइयों, सिर्फ एक हदीस पर अमल कर लेना तो घर का सारा ही माहौल ठीक हो जाता है कि जब बच्चा 7 साल का है तो उसे नमाज का हुक्म करें, जब 10 साल का है तो उसको मारे। वज़रिबूहुम, अगर वो नमाज में कुताही करता है, जमात से नहीं मिलता, तो उसको सजा दें। खास तौर पर नमाज फजर की नमाज में इंसान का अपनी औलाद के बारे में इम्तिहान हो जाता है, बेटियों के बारे में मैरिज हाल में, और बेटों के बारे में नमाज फजर में। अगर बेटे फजर की नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की बड़ी रहमत है, अगर नहीं तो सिर्फ एक हदीस पर अमल कर ले, सारे घर का ही माहौल बेहतर हो जाएगा। और बेटियों का मसला मैरिज हाल में खुल के सामने आ जाता है कि इस आदमी की घर में क्या सूरत हाल है। तो यहाँ अल्लाह ताला का फजल ही है कि औलाद नेक हो जाए, वरना वह कसीरुम मिनहुम फासिकून। अंबिया के भी आगे सिलसिले में अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम, फिर हमने उनके नक्शे कदम पर पै दर पै अपने रसूल भेजे। नबियों के बाद फिर अल्लाह के रसूल आते रहे। वक़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम, और उनके पीछे हजरत ईसा बिन मरियम को भेजा। तमाम के आखिर में हजरत ईसा बिन मरियम आए, और सबसे आखिर में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़फ़्फ़ैना, हमने भेजा ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को उनके बाद, पहले रसूलों के बाद। व आतैनाहुल इंजील, और हमने दी आपको इंजील अता फरमाई, अल्लाह ताला की किताब। वजअलना फी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊहु रअफ़तन व रहमा, और हमने बनाया उन लोगों के दिलों में जिन्होंने आपकी पैरवी की रअफ़तन व रहमा, नरमी और रहमत, नरमी और मेहरबानी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकारों में अल्लाह ताला ने आपको भी बड़ी नरमी अता फरमाई थी। एक बड़ा वाक़या मरवी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को देखा चोरी कर रहा है। फरमाया, चोरी कर रहे हो? कहता है, नहीं मैं चोरी तो नहीं कर रहा। हालांकि खुद आपने अपनी आंखों से देखा चोरी कर रहा है, तो वो आगे से इनकार कर देता है। फरमाया, अच्छा फिर मेरी निगाह नहीं, शायद गलत देखा है। यानी हर बात पे नरमी। तो जो आपके पैरोकार थे उनमें भी अल्लाह पाक ने नरमी और रहमत रखी, लेकिन फिर उसके बाद
ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، وقت گزرتا گیا تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وقت گزرنے کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب یہ جو صفت ہے نرمی اور مہربانی کی، وہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے امت میں رکھی ہے، اور یہ آپ کی صفت قرآن مجید میں ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے بارے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دل سخت ہو گئے تو اللہ پاک نے یہ صفت ایمان والوں مسلمانوں اور مومنوں کو عطا فرما دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جو رہبانیت ہے وہ تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی۔ رہبانیت کا معنی ترک دنیا کو چھوڑ دینا اور حلال چیزوں کو بھی ترک کر دینا، نکاح کو بھی چھوڑ دینا۔ چنانچہ جو لوگ عیسائیت کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں وہ نکاح کو پھر پسند نہیں کرتے، نکاح کو، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ نکاح ہے اس پر بھی وہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ اس کے پیچھے اصل میں جو اعتراض کا سبب ہے وہ رہبانیت ہے، تو اس تعلیم سے متاثر ہو کر پھر یہ اعتراض شروع کر دیا کہ آپ نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے۔ رہبانیت جو ہے ترک دنیا، ابتدعوہا، خود انہوں نے ایجاد کیا اس کو بطور بدعت، اسی سے لفظ ہے بدعت کا۔ ما کتبناہا علیہم، نہیں ہم نے لکھا ہاں اس رہبانیت کو، ہم نے کو فرض نہیں کیا علیہم ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ پاک نے تو یہ فرض کیا کہ رب کائنات کی رضا حاصل کی جائے، جس طرح گزشتہ رکوع کے اندر پڑھا ہے مغفرت اللہ پاک کی ورضوان، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فما رأوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ رہبانیت ترک دنیا خود ہی ایجاد کیا، پھر اس کا خیال نہیں رکھا، یعنی دو جرم کیے، ایک تو رہبانیت کو خود ہی ایجاد کیا اور دوسرا پھر اس پر کاربند بھی نہیں رہ سکے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پس ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاسقون نافرمان ہیں۔ حدیث مبارک میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مروی ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ دنیا سے الگ ہو جائیں، ترک دنیا، اور نکاح کو چھوڑ دیا جائے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ فقال یا عثمان انی لم امر بالرہبانیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے رہبانیت کا حکم تو نہیں دیا، نہ اس کا شریعت میں کسی جگہ پر کوئی ثبوت ہے۔ قال لا یا رسول اللہ، قال ان من سنتی، آپ نے فرمایا میرا طریقہ تو یہ ہے، ان اصلی و انام و اصوم و اطعم، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اور اپنی شریعت کے اندر رکھے ہیں۔ رہبانیت جو ہے یہ چلتے چلتے پھر آگے
یہ خانقاہی نظام کی شکل اختیار کر کے اسلام کے اندر بھی آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ خانقاہوں کو آباد کریں اور مساجد کو ویران کریں، مساجد کو ویران کریں، خانقاہوں کو آباد کریں۔ تو یہ طریقہ اسلام میں نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے صحیح بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر۔ کتاب النکاح صحیح بخاری شریف میں یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ جا ثلاثۃ نفر، 3 آدمی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ ان کو خبر دی گئی کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں اور نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ نکاح بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا اور سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کی تو بڑی شان عالی اور بلند ہے۔ ایک کہتا ہے ساری رات ہی قیام کروں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمیشہ ہی روزے رکھوں گا، اور ایک کہتا ہے نکاح نہیں کروں گا، بس دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلا لیا، تینوں ہی صحابہ کرام تھے۔ فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے فلاں فلاں بات کی ہے۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور زیادہ تقوی والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5063۔ تو عزیز بھائیوں، جس طرح شروع میں آپ نے سنا حدیث مبارک ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس انسان پر ذلت ہے، رسوائی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مخالفت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر 2 ان کے جرائم بیان فرمائے۔ ایک تو رہبانیت کو بطور بدعت آباد کیا اور پھر اس پر قائم بھی نہ رہ سکے۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ان کے راستوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، یہود و نصارہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3456، ان کے راستے پر چلو گے۔ چنانچہ جو رہبانیت کا طریقہ تھا، چلتے 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 ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا خانقاہی نظام کی شکل میں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور اصل راہ جو قرآن کی اور سنت کی ہے اس راستے پہ اللہ پاک کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلے آمنو پھر کہا آمنو، کہ ایک وہ ہے جو زبانی کلامی ایمان ہے، وہ ہے آمنو اتقوا اللہ۔ اب فرمایا وآمنو، ایمان لاؤ، حقیقی ایمان۔ اور اس آیت کریمہ میں جو زیادہ زور ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان۔ چنانچہ فرمایا جو صرف اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر پہلے پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان ہے تو جب قرآن آ گیا اور صاحب قرآن آ گئے تو ان پر ایمان لاؤ۔ اب ان پر ایمان لائیں گے تو نجات ہے اور کامیابی ہے، ورنہ نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی کامیابی ہے، نہ کوئی نجات ہے۔
युतिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा, किफलैने, दो गुना, दोहरा हिस्सा, मिन रहमत ही, अपनी रहमत से, वयजअल लकुम नूरा, और वो तुम्हारे लिए ऐसी रोशनी बनाएगा, ऐसा नूर, तमशून बिही, जिसके जरिए तुम चलते रहोगे। तो यहां नूर से मुराद दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में जो नूर है, इससे मुराद है सिराते मुस्तकीम, कुरान मजीद का नूर है, हदीस का और सुन्नत का नूर है। वयगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। एक फायदा कि अल्लाह ताला तुम्हें नूर अता फरमाएगा, और दूसरा फायदा कि तुम्हें बख्श देगा और तुम्हें माफ फरमाएगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है, बहुत ज्यादा बख्शिश और रहमत का मालिक है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, सलासतुन लहुम अजरान, यहां फरमाया ना कि फलाने दोहरा अजर है, तो दोहरे अजर वाले आपने बयान फरमाए। 3 आदमी ऐसे हैं जिनके लिए अजरान दोहरा अजर है। रजुलन, एक तो वो है मिन अहलिल किताब, आमना बे नबी, ही अहले किताब से है जो अपने नबी पर ईमान लाया। व आमना बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया। इसके लिए दोहरा अजर है और सवाब है। और दूसरा वो शख्स जिसके लिए दोहरा अजर और सवाब है, वल अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक़ अल्लाह व हक़ मवाली है, वो गुलाम जब अदा करता है अल्लाह ताला का हक और अपने मालकों का हक, अल्लाह का भी हक अदा करता है और अपने मालकों का भी, उसके लिए भी दोहरा अजर है, अजरान। और तीसरा वो है कानत इंदहु अम्मतुन यतौहा फअद्दबहा फअहसन तादीबहा वअल्लमहा फअहसन तालीमहा सुम्मा आतकहा फतज़व्वजहा फलहु अजरान। जो उस जमाने में सिलसिला चलता था कि गुलाम औरतें हैं, तो फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मालिक है, वो उस औरत को तालीम देता है और अच्छी तालीम देता है और अदब सिखाता है और अच्छा अदब सिखाता है, फिर उसको आज़ाद करता है और आज़ाद करके उससे निकाह कर लेता है। इसके लिए भी दोहरा अजर है, सलासतुन लहुम अजरान। एक वो बंदा जो पहले नबियों पर भी ईमान लाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और दूसरा वो गुलाम है जो अपने मालिक का हक भी अदा करता है और अल्लाह ताला का हक भी अदा करता है, और तीसरा जिसने एक गुलाम औरत को आज़ाद करके तालीम दे के अदब सिखा के उससे निकाह कर लिया, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी दोहरा अजर व सवाब रखा है। सहीहुल बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 97। तो ये 3 आदमी हैं, और एक हदीस पाक में इस उम्मत को, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोहरे अजर की बशारत सुनाई है। चुनाचे हदीस मुबारक में है, मसलुकुम व मसलु अहलिल किताबैन, तुम्हारी मिसाल और पहली 2 किताबों वालों की मिसाल, तौरात और इंजील वालों की मिसाल, का मसल रजुलिन इस्ताजरा अजीरा, एक वो आदमी है जिसने कुछ मजदूर रखे काम करने के लिए। फ़क़ाला मैं यामलुली मिन गुदवता इला निस्फिन नहारे, भाई बताओ तुम में से कौन है जो सुबह से लेकर दोपहर तक काम करे और मजदूरी करे, अला क़ीरातिन, और उसे एक क़ीरात मजदूरी मिलेगी। सुबह से लेकर निस्फ़ नहार तक, दोपहर तक मजदूरी करेगा, उसे एक क़ीरात मजदूरी मिलेगी। फ़अमिलतिल यहूदो, तो यहूदियों ने ये काम कर लिया।
صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کر لی تو ایک کی رات ان کو اجرت مل گئی. ثم قال، پھر اعلان ہوا، من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر، کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک مزدوری کرے گا اسے ایک کی رات اجرت ملے گی. فعملت النصارى علی ذالک، تو یہ کام نصارہ نے کر لیا، دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک مزدوری کی، ایک کی رات ان کو اجرت مل گئی. ثم قال، پھر تیسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے، من یعمل لی من العصر الی ان تغیب الشمس، کون ہے جو عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کام کرے، علی قیراتین، اسے 2 کی رات مزدوری ملے گی. پہلے کو صبح سے لے کر دوپہر تک 1 کی رات ہے، اور دوسرے کو دوپہر سے لے کر عصر تک 1 کی رات ہے، اور تیسرے کو عصر سے لے کر مغرب تک 2 کی رات ہے، اسے مزدوری ملے گی، اجرت ملے گی. فَأَنْتُمْ هُمْ، آپ نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ، تم وہ لوگ ہو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنا تو تمہیں مزدوری ملے گی 2 کی رات. اب یہود و نصارہ غصے ہو گئے تو انہوں نے کہا، مالنا اکثر عملا و اقل عطان، ہم نے کام زیادہ کیا ہے لیکن اجرت جو ہے وہ تھوڑی ملی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، حل نقصتکم من حقکم، یہ بتاؤ میں نے تمہارے حق سے کوئی کمی کی ہے؟ تمہاری مزدوری کوئی تھوڑی دی ہے؟ تمہارے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ قالوا لا، اللہ پاک کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، یہود و نصارہ نے، کہ ہمیں مزدوری پوری مل گئی ہے، ہمارے حق میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو اس سے آگے اللہ پاک نے فرمایا، فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، جو زائد اجرت ہے یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں میں عطا فرما دوں. ذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، صحیح البخاری کتاب الاجارہ، باب الاجارۃ الی نصف النہار، حدیث نمبر 2268. تو اس حدیث پاک سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو مزدور ہوتا ہے نا 1 دن کا، یہ بھی شریعت میں جائز ہے، آدھے دن کا ہو پھر بھی جائز ہے، اور 1 دن کے چوتھے حصے کا پہ اتنا وقت تم نے کام کرنا ہے، اتنی مزدوری ہے، یہ بھی اسلام میں جائز ہے، درست ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے اس امت پر کہ عصر سے مغرب تک کام کرتے ہیں تو اجرت ان کو 2 گنا مل رہی ہے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 حصہ عطا فرمائے گا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ کتاب والے جان لیں، اہل کتاب ان کو علم ہو جائے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل سے کوئی قدرت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کا فضل سارے کا سارا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک سارا فضل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پاک کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.